العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام جناب جسٹس علی نواز چوہان صاحب، جناب خالد رحمان صاحب، جناب ناصر قادری صاحب اور دیگر خواتین و حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں. میں لیگل فورم فار اپریسڈ وائسز آف کشمیر کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع عنایت کیا کہ ہم آج یہاں ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں اور مسئلہ کشمیر کے قانونی پہلوؤں پر کام کرنے کے حوالے سے جو رول رہا اس گروپ کا وہ قابل ستائش ہے. اسی موضوع پر کم و بیش پہلے بھی ایک سیمینار ہوا تھا اور اسی گروپ کے اہتمام سے ہوا تھا. کچھ باتیں میں نے اس میں بھی کہی تھیں، ان کو دہراؤں گا، اور جو حضرات اس میں شامل تھے ان کی شاید سمع خراشی ہوگی کیونکہ پہلے وہ باتیں انہوں نے سنی ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایمفسائز کرنے کے لیے میں انہیں ریٹریٹ کروں، دوبارہ کہہ دوں. سب سے پہلے میں کچھ باتیں جو قانونی نوعیت کی ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور بعد میں جو لا فیئر کے حوالے سے امکانات وغیرہ ہیں ان پر بھی بات کروں گا. 5 اگست 2019 کو ایک بڑی تبدیلی آ گئی، پولیٹیکل لیول سے آ گئی، دوسرے اعتبار سے آ گئی، لیکن قانونی اعتبار سے بھی آ گئی. انڈیا کا ایک کلیم تھا کہ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے، اور اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی وجہ سے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم کشمیر کے اندر ہیں. آرٹیکل 370 جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں انکارپوریٹ کیا گیا وہ اسی روشنی میں کیا گیا جس انسٹرومنٹ کی بات انڈیا کہہ رہا ہے. وہ انسٹرومنٹ صحیح تھا، غلط تھا، ہے بھی کہیں یا نہیں بھی، یہ الگ بحث ہے. لیکن فار دا آرگومنٹ سیک if we accept that the instrument of accession was a valid document, then it was conditional. What were the conditions? The conditions were reflected in Article 370 of Indian Constitution, which was incorporated in Indian Constitution in the year 1950. And in 1954, a presidential order was issued. It was also issued under Article 370, wherein many steps were taken by India, and one of the steps was that Article 35A was incorporated in Indian Constitution. Article 370 اور 35A نے ان شرائط کو انڈرلائن کیا جن شرائط کی بنیاد پر انڈیا اور کشمیر کے درمیان ایک الحاق تھا، یعنی ایک بیچ تھا. 5 اگست 2019 کو یہ دونوں آرٹیکل وڈرا کیے گئے، یہ شرائط وڈرا کیے گئے اور یونیلیٹرلی کیے گئے، کسی سے پوچھا نہیں گیا. تو اگر ایک ایگریمنٹ تھا، اس ایگریمنٹ میں کچھ شرائط تھے، ان شرائط کو وڈرا کیا گیا، the agreement is gone. So there is no instrument of accession.
فزیکل پوزیشن کیا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیگلی بات کر رہا ہوں. تو پوزیشن کہاں پہنچ گئی جموں کشمیر کی؟ اٹ ہیز ریورٹڈ بیک ٹو 1947 when there was no instrument of accession. Instrument of accession has gone because the conditions have been unilaterally withdrawn. 1947 پر پوزیشن آ گئی تو انڈیا کی لیگل حیثیت پھر کیا ہے؟ اس نے خود اپنی جو عمارت بنائی تھی it has collapsed, finished. لہذا اب کہاں ہے انڈیا؟ لیگلی کہاں ہے؟ یہ میں آگے بتاؤں گا کہاں ہے. یہ پہلا ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسکنسیپشنز کے حوالے سے, لیگل ہے وہ لیکن ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے. بہت عام سی بات ہے کہ رائے شماری جی ہوئی ہوتی اگر پاکستان نے ودرا کیے ہوئے ہوتے فورسز, کیونکہ یو این ریزولوشنز میں ایسا تھا. یہ بھی غلط ہے. دسمبر 1952 کی قرارداد ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی, اس میں تعداد بتائی گئی کہ پاکستانی سائڈ میں 3000 to 6000 رہیں گے فورسز پرسنل, اور انڈین سائڈ میں 12,000 to 18,000 رہیں گے. تو انڈیا کی کتنی فوج بھائی؟ انڈیا نے وڈرا کیا کہ پاکستان نے نہیں کیا؟ لہٰذا یہ ایک مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے, ہمیں اس کو بائی کرنا چاہیے. یہ نہیں, وہاں دونوں کے بارے میں کہا گیا اس کو کتنے رکھنے, اس کے کتنے رہنے ہیں. تیسرا مسکنسیپشن لیگل پوائنٹ آف ویو سے, شملہ ایگریمنٹ جی ہوا 2 جولائی 1972 کو, اس سے جی یو این ریزولوشنز ختم ہو گئی. غلط ہے. شملہ سمجھوتا جو ہوا, شملہ ایگریمنٹ, وہ ایک وار کے بعد ہوا 1971 کے وار کے بعد. اس وقت ایسا ایگریمنٹ کرنا بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی بات تھی, اور اس کا پہلا پروویژن ہے کہ ہماری ریلیشن شپ جو دو ملکوں کی ہوگی اٹ ول بی گورنڈ بائی دی یو این چارٹر. پھر یہ کہا گیا پیسفلی ہم بات چیت کریں گے, ریزالو کریں گے اپنے جو ہمارے یہ متنازع مسائل ہیں. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور آرٹیکل 103 آف یو این چارٹر کہتا ہے کہ اگر انٹرنیشنلی اوبلیگیشنز ہیں ممالک کے, ممبر کنٹریز کے, وہ اوور رائڈ کریں گے. انٹرنیشنل جو اگریمنٹس ہیں وہ اوور رائڈ کریں گے اگر انہوں نے میوچولی کچھ کیا. لہٰذا بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ اس کو جی پھر ودرا کرو, شملہ ایگریمنٹ کو ختم کرو. اس کا بھی قانون ہے, ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے ختم کیا تو ہم بھی ختم کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ کیوں ہمیں کہیں؟ یہ کچھ ان کانفلکٹ ود یو این ریزولوشنز نہیں ہے. لہٰذا اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے. پھر ایک ڈبیٹ ہے میرے خیال میں ریلیونٹ ہے, چیپٹر 6 ہے اور چیپٹر 7 کا, کہ کشمیر کا معاملہ جو چیپٹر 6 میں ہے اس کو چیپٹر 7 میں ہونا چاہیے تھا. قراردادیں ہیں, ان کی حیثیت پرومیسز کی ہے, ایگریمنٹس کی ہے. وہ انڈیا, پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے درمیان ہے. یو این اس میں ایک فریق ہے تو ابائڈنگ ہے, انفورسیبل نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی ٹو. انفورسیبل نہیں ہے, لیکن آگے میں عرض کر لوں گا کہ یو این خود بھی کیا کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کے لیے اب یہ کوئی جدوجہد چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ 6 سے 7 کی طرف لائیے. اب میں ذرا لا فیئر کی طرف آؤں گا. دیکھیں میرے خیال میں لا فیئر وار فیئر سے زیادہ مشکل بات ہوتی ہے. وار فیئر میں آپ دیکھیں آپ کے پاس اسلحہ ہتھیار ہے تو لڑیں جنگ ادھر یا ادھر. جب آپ قانونی جنگ لڑتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس آپ نے بہت کچھ ہوم ورک کیا ہو, آپ کا اسپیڈ ورک ہوا ہو,
اور ابھی تک ہم نے نہیں کیا ہے. ہمیں جو قانونی جنگ انڈیا کے خلاف لڑنی ہے اس کے لیے کافی محنت کی ضرورت ہے, کافی کام کی ضرورت ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے یہاں جج صاحب, جسٹس صاحب تشریف فرما ہے, ایک لفظ کی ڈیفینیشنز ویری کرتی ہیں. آپ کہیں گے کشمیر میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے تو یو ہیو ٹو ریزن اٹ آؤٹ, کیسے ہو رہا ہے جنوسائیڈ. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, بہت اسپیڈ ورک کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی اس اجلاس سے پہلے جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ افریقن کنٹریز کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں جب کوئی انیکٹمنٹ ہوتی ہے 2 سال تک ویٹ کیا جاتا ہے, پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے پروز اینڈ کونس کو. ہم تو ابرپٹلی اس کو انفورس کرتے ہیں. اب اگر کشمیر جیسے انٹریکیٹ مسئلے کے لیے آپ کو قانونی جنگ لڑنی ہے, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. آپ کیسے جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. سب سے پہلے آپ یو این کا دیکھیں کیا کیا کر سکتا ہے. وہ کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا کر سکتا ہے. پہلے انہوں نے خالد الرحمان صاحب نے توجہ دلائی, وہ اصل میں آرٹیکل 99 آف دی یو این چارٹر ہے کہ جب آپ کو یہ احساس ہو سیکریٹری جنرل کو کہ کوئی ایسا تنازع ہے جس سے ورلڈ پیس خطرے میں پڑ گیا یا کہیں بھی کوئی پیس خطرے میں پڑ گیا, تو آپ سیکورٹی کاؤنسل کی طرف رجوع کریں گے. یونائٹڈ نیشن سے کر سکتا ہے. نیوکلیئر کنٹریز ہیں, 2 آمنے سامنے ہیں, کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے. کئی مرتبہ آئی بال ٹو آئی بال فوجی رہے ہیں, جیسے جنگ تو کبھی بھی چھڑ سکتی ہے اور یہ نیوکلیئر کیٹاسٹرافی ہوگی. تو یہ یو این کے ڈومین میں ہے. آرٹیکل 33(2) یونائٹڈ نیشن چارٹر کا نیگوشیشن کی بات کر رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں مسئلہ حل نیگوشیشن کے ذریعے کریں, میڈیشن کے ذریعے کریں, کونسیلیشن کے ذریعے کریں, آربیٹریشن کے ذریعے کریں, کوئی جوڈیشل سیٹلمنٹ کر لیں. جب نہیں ہوتا ہے تو یو این خود یہ کارروائیاں کرتا ہے, سو موٹو کرتا ہے. اور آرٹیکل 96 کے تحت وہ ایڈوائزری اوپینین آئی سی جے کے بھی حاصل کرنے کے لیے استدعا کر سکتا ہے کہ ہمیں اس میں اس طرح مسئلہ کھڑا ہوا ہے, تو آئی سی جے سے کہا جا سکتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے, کہ آپ ایڈوائزری اوپینین دے دیں اس معاملے میں. اور جب آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل لاز کو کہ کون کون سے لاز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں کشمیر کے معاملے کے ساتھ, کئی ہیں. میں لسٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس لیگل ڈاکومنٹ ہے, اس کو انووک کیا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل کوویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, یونائٹڈ نیشنز چارٹر اٹسیلف, انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا, جینوسائڈ کنونشن, روم اسٹیچوٹ, جنیوا کنونشنز, ہیگ کنونشن آف 1907, ایڈیشنل پروٹوکالز, کسٹمری انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل کرمنل لا. اور بھی ہو سکتے جن کو آپ انووک کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, جن کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, ان کی بنیاد پر کوئی کیس بنا سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ کشمیر مسئلہ بنیادی نیچر کیا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ اونلی اے میٹر آف ہیومن رائٹس نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس, اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ختم ہوتی ہیں تو کیا ہوگا, مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا, ریزسٹنس تو ہوگی. آرٹیکل 370 35A بحال کرتے ہیں تو مسئلہ کیا حل ہو گیا؟ نہیں ہوگا. اگرچہ یہ معاملات اپنی جگہ بڑے اہم ہیں, تو کس چیز سے حل ہوگا؟ بیسک ایشو کیا ہے, بیسک معاملہ کیا ہے؟ دیٹ از آف انلیگل آکوپیشن.
کشمیر از اے میٹر آف الیگل آکوپیشن. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. ڈیفینیشنز دیکھیں, یہ ہے کنونشن کی بات میں نے کی 1907 کی, اس میں دیکھیں آرٹیکل 42 آئی تھنک جو واضح کر رہا ہے ہوسٹائل ایک آرمی کے قبضے میں کی اتھارٹی قائم ہے وہاں, یہ لیگل آکوپیشن کا مسئلہ ہے. اور جب یہ انلیگل آکوپیشن کا مسئلہ ہے, یہ انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے, نان انٹرنیشنل نہیں ہے, انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہے. اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی لڑائی ہو رہی ہو, ناٹ نیسیسری. یہ جو کامن ہے آرٹیکل 2 ان دی جنیوا کنونشنز, اس کی روح سے it is not necessary that there will be some locals that they will be fighting the occupying force. No, they may not be. لیکن اگر ایک قوت نے طاقت کے بل بوتے پر, آرمی کے بل بوتے پر قبضہ کیا ہے کسی ٹیریٹری کو, it is international armed conflict. اگر آپ یہ بات منوا لیں گے دنیا سے, اس کے لیے جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے, تو کئی چیزیں ہمارے راستے میں, ہمارے کئی راستے کھل جائیں گے, اور ہم اور لاز کی بنیاد پر بھی بات کر سکیں گے. ہم ورنہ کہتے ہیں کہ بھائی آرمڈ ریزسٹنس بھی ہو سکتی ہے, لہذا کشمیر میں جو لوگ عسکری جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ جی انٹرنیشنل قانون کی روح سے جائز ہے. یہ جتنے بھی کچھ ریزولوشنز وغیرہ پاس ہوئے ہیں, یہ فلسطین کے کانٹیکسٹ میں پاس ہوئے ہیں, کشمیر کے کانٹیکسٹ میں نہیں پاس ہوئے ہیں. 1967 میں آکوپیشن تسلیم کی جاتی ہے فلسطین کی, ہماری تو 47 کی ہے, لیکن فلسطین میں کم از کم اتنا تو ہے, اس کو آکوپیشن کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے. فلسطین کے حوالے سے اس کو پرولونگڈ انلیگل آکوپیشن کے طور پر لیا جاتا ہے. جبکہ کشمیر میں جو انہوں نے 5 اگست کو کیا, وہ ایکسیشن کے بعد انلیگل اینیکزیشن کی طرف آ گیا, اور پرولونگڈ انلیگل اینیکزیشن اس کو انٹرنیشنلی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں, آکوپائنگ فورس ہے, آکوپائڈ لوگ ہیں, تو اور یو این کو بیچ میں آنا ہے, کیونکہ اینیکزیشن ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ اینیکس کر رہے ہیں ایک چیز کو, ایک ٹیریٹری کو, جبکہ آپ کا حق نہیں ہے. ایک تو یو این ایک فورم ہے جس کا دروازہ پاکستان کو کھٹکھٹانا چاہیے. اب پہلے ہی اندیشے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے پاس ریزولوشن ہے وہی ختم ہو جائیں. یہ مجھے بھی کہا گیا ہے بھئی اگر ہم زیادہ شور ہو جائیں یہ نہ ہو. یا ابھی ہم باہر بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کا معاملہ نہ سامنے آ جائے. یہ ڈر اور خوف ہے نا, ورنہ جب آپ کچھ کریں گے چیلنجز تو آئیں گے. یو مسٹ میٹ دی چیلنجز, آپ ان چیلنجز کو میٹ کریں. دیکھیں میں ایک بات آپ سے عرض کروں, مجھے بھی ذہن میں بات یہاں آئی جب خالد الرحمان صاحب بول رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کا سٹیٹس ایسے چینج نہیں کرنا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں کوئی پرابلم ہو. لیکن میں آپ سے عرض کروں گا اس میں بھی ذرا سوچیں. ایک بات میں آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کے اپنے پولیٹیکل امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اقدام کیا گیا گلگت بلتستان کے حوالے سے پولیٹیکل ہو سکتے, لیگلی میں کہوں گا کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا نا. لیگلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا یو این ریزولوشن انویلیڈیٹ ہوں گی اس چیز سے کہ گلگت بلتستان کو جس پروویژنل صوبہ بنایا گیا؟ نو. پھر تو انڈیا نے اس وقت کیا, 1954 میں ہی کیا, اس نے قرارداد پاس کی, ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے. اور یہاں تو پاکستان اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ کر دے گا کہ یہ تب تک ارینجمنٹ ہے جب تک وہاں جموں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادت کے تحت رائے شماری کا حق ملے گا اور وہ فیصلہ کریں گے. اٹ ول بی اے کمٹمنٹ آن بہاف آف پاکستان.
اور کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ ہوگی. انڈیا نے تو ایسا نہیں. انڈیا کہتا ہے یہ ہم انیکس کر رہے ہیں تو ہمارا یہ حصہ ہے جیسے دوسرے ریاستیں. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یونائٹیڈ وہ تو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں. اب ایک انٹرنل ایک ارینجمنٹ ہو رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ لیگلی میں بات کر رہا ہوں. آپ پولیٹیکل امپیکٹس کی دیکھ لیں, کیا پڑھ سکتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن ایک ہوا کھڑا کی جاتی ہے اور ایک شور مچایا جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہو گیا کہ بین الاقوامی طور پر متنازع حیثیت اس کی ختم ہو جائے. کیسے ہوگی بھائی؟ بتائیں تو سمجھائیں نا. قانون اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ بن گیا صوبہ اور ادھر سے P5 لوگ جمع ہو گئے ممالک, انہیں کہا جی ختم کرو کیونکہ اس نے گلگت بلتستان پروویژنل صوبہ بنایا. ہمیں اس سلسلے میں جو لیگل فریٹرنیٹی ہے ان کو بہت ہی کانشیس رہنا چاہیے اس بارے میں اور جواب دینا چاہیے. میں اصل میں یہ چیلنجز پر بات یاد آ گئی. اب ایک بات جو میں نے کہی کہ یو این ایک ہے, دوسرا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. یہ ہمارے جسٹس صاحب گیمبیا میں رہے ہیں چیف جسٹس. ابھی گیمبیا نے 2020 میں انہوں نے ایک انیشیٹو لے لیا ICJ میں میانمار کے حوالے سے. وہ گیمبیا نے لے لیا اور وہاں باضابطہ ایڈوائز کیا ICJ نے, وارن کیا بلکہ کہ جینوسائیڈ ہو سکتا ہے وہاں روہنگیا پیپل. گیمبیا نے کیا. تو ہم کیوں نہ دیکھیں ICJ میں ہم کیسے جا سکتے. کیا اور کوئی ہم ملک نہیں کھڑا کر سکتے ہیں؟ گیمبیا جیسا ملک بھی نہیں ہو سکتا ہے جو یہ کرے. جب وہ یہاں میانمار کے سلسلے میں وہ کر سکا, کشمیر کے حوالے سے کیوں نہ کرے؟ تو یہ ایک اور بات ہے ICJ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یہ کورٹ میکنزم ہے جس میں جایا جا سکتا ہے. اب روم اسٹیچوٹ جو ہے اس کو کنسیڈ نہیں کیا پاکستان نے. کہتے ہیں وہ نہیں جا سکتا. کشمیر کے لیے پاکستان کنسیڈ بھی کرتا تو what then? sky will not fall. کر لے کنسیڈ اس کو, کیونکہ ہمارا دروازہ کھل جائے گا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا. چلیے جب تک یہ صورتحال نہیں ہے تب تک کوئی اسٹیٹ پارٹی تو نہیں جا سکتی ہے. اوکے. دوسرا اس کا راستہ ہوتا ہے ICC کا کہ یونائٹڈ نیشن سپریم سیکورٹی کاؤنسل ریفر کرتا ہے کیس کو ICC کو. اس کے بھی ذرا دور کے امکانات ہیں جب ہوگا ہماری لابینگ وغیرہ کے ذریعے جب ہوگا ایسا. لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے, وہ ہے کہ پٹیشنز داخل کیے جاتے ہیں پراسیکیوٹر کے آفس میں جو ICC کا ہے ود ایویڈنس. یہ ہم کر سکتے ہیں, یہ ہمارا ڈائسپورا کر سکتا ہے, یہ کشمیری کر سکتے ہیں, پاکستانی کر سکتے ہیں. پٹیشنز وہاں داخل کریں پراسیکیوٹر کے آفس میں ہیگ میں, اور وہ بھی ایک راستہ ہے جس کو جو میں ڈویبل کی بات کر رہا ہوں, اس کو کیا جا سکتا ہے. پاکستان will it concede to Rome Statute or not? UN Supreme Court will refer the case to ICC or not? Leaving that aside, but the Kashmiri diaspora or Pakistani diaspora can lodge complaints with full evidence in the office of the prosecutor of ICC, اور اس طرح سے وہ اس کو کیس کو لے سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو میانمار کی بات کہہ رہا تھا, ICJ میں چلا گیا 2020 میں. 2020 میں ہی فلسطین بھی وہاں ڈسکس ہو گیا یہاں ICC میں, اور وہاں ویسٹ بینک اور غازہ کی بات چلی کہ وہاں جو ایٹراسٹیز کر رہا ہے اسرائیل, اس پر ڈسکشن ہو گیا وہاں ICC میں. تو ہمارا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے. اگر ہم کچھ نہ کریں تو راستے بھی نہیں کھلیں گے. کچھ تو تلاش کرنا ہے نا.
کچھ تو دیکھنا ہے کہ لیگلی ہم ادھر کیا کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے آپ سے کہا کہ یہ لا فیئر جو ہے اٹ از ڈیفیکلٹ ان کمپیریزن ٹو وار فیئر. آپ کو کیس بنانا ہے، 70 سال کا کیس اس کو بنانا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن ہم جو ابھی تک سمجھتے ہیں یہ جو کشمیر کے اندر ہے، اٹ از اے میٹر آف انلیگل آکوپیشن کلیئرلی اینڈ اے میٹر آف prolonged illegal occupation. It is a matter of international armed conflict. It is a matter of crimes against humanity. روم اسٹیچوٹ کی ڈیفینیشنز دیکھیں، وہاں کیا ڈیفینیشنز میں ہیں کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. وار کرائمز کس چیز کو کہتے ہیں، جینوسائڈ کس چیز کو کہتے ہیں. جینوسائڈ واچ نے وہ ادارہ ہے امریکہ میں، اس نے تو وارن کیا جینوسائڈ کشمیر کے اندر ہو سکتا ہے، آکوپائڈ کشمیر میں. کیا ہم کیسز نہیں بنا سکتے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کا یہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا میں، اس نے رپورٹس باضابطہ یہ کر دی. ہمارا ایک کیس بن رہا ہے، ہمارے لیے راستے ہموار ہو چکے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم ایک بھرپور ایک مؤثر جنگ لڑیں انڈیا کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر، اور اس کو ڈاک میں کھڑا کریں، وہ صفائی دینے کے لیے سامنے آ جائے. اٹ ول بی اے فیلڈ which will never be of the choice of India. India will never want to come in this field, and we must drag India to this field. ہم اس فیلڈ کی طرف انڈیا کو لا سکتے ہیں انٹرنیشنلی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت محنت اور پتاماری کا کام ہے. اور اگر ہمارا یہ ادارہ جو ہے LFOV کے، یہ اس کا بیڑا اٹھاتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوگا. کم از کم پہلا سٹیپ تو یہی ہوگا، آپ آگہی دے دیں، آپ یہ کہیں وی ہیو اے لیگل کیس، آپ یہ کہیں کہ انٹرنیشنل قوانین ہیں جو ہمارے سپورٹ میں ہیں، جو اپریسڈ پیپل کے سپورٹ میں ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لا ہے جو اگینسٹ انڈین آکوپیشن ہے. اس کی آگہی ہو، اویئرنیس ہو، یہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.